أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ، اپنا حساب خود لے سکتا ہے. کل قیامت کے دن بھی جو ایک بہت بڑی بات انسان سے کہی جائے گی، حساب و کتاب سے بھی پہلے، یعنی کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اللہ رب العالمین یہ فیصلہ بھی انسان کے اوپر چھوڑ دیں گے. یعنی اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اتنی صلاحیت ضرور ہوتی ہے جسے اللہ نے عقل شعور دیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکے. اور یہ صلاحیت کہاں سے آتی ہے؟ یہ صلاحیت انسان کو دی گئی ہے نفس کے ذریعے، جسے ہم ایسے ہی ٹال دیتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ ایک بہت بڑا وجود رکھتا ہے. ہر انسان کا نفس، دین اسلام میں اس نفس کے بہت نام ہیں. نفس لوامہ بھی اسے کہا جاتا ہے. نفس لوامہ اور ہے، نفس امارہ اور ہے. تو جو برائی کا حکم دیتا ہے نفس وہ بھی ہے، جو اچھائی کا حکم دیتا ہے وہ بھی ہے، جو برائی سے روکتا ہے وہ ہے. جیسے جسے ہم کہتے ہیں ضمیر جاگ جانا یا تیرا ضمیر مردہ ہو گیا، یہ ساری نفس کی باتیں ہیں. اور ہم اکثر اپنے نفس کو کچلتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو ہمارے اندر کی بات ہوتی ہے، جو اندر کی آواز ہے، انسان زبردستی اسے دباتے ہوئے دنیا کی خواہش کو اپنے اوپر غالب کرتا ہے، جہاں سے انسان مرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسان سے کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب. یعنی اس کے ہاتھ میں اس کی پوری زندگی کی کتاب دی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میں فرشتوں کو نہیں کہتا کہ تیرا حساب کریں، میں خود بھی نہیں کرتا اور کسی کو نہیں بلاتا. اگر تجھے کسی پر یقین نہیں اور تجھے لگتا ہے کہ تیرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اقرأ کتابک،
پڑھ اپنی کتاب، بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، آج کے دن، اس دن تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، آج اپنا حساب خود کر لے۔ تو اللہ نے ہر انسان کو یہ نفس دیا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، تزکیہ نفس، کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکے۔ ہاں، جب وہ اپنے اس نفس کو بھی رونتے ہوئے خواہشات کو اپنے اوپر غالب آنے دیتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز کیے بنا، یاد رکھیں حلال حرام کی تمیز بھی تب ہوتی ہے جب انسان کا نفس زندہ ہو، جب وہ اپنے نفس کی مانتا ہو، اور شریعت پر عمل بھی تب ہوتا ہے جب وہ اپنے نفس کو ٹھٹھولے، کھنگالے، اپنا تزکیہ نفس کرتا رہے، اپنے نفس کو پاک وقتاً فوقتاً کرتا رہے۔ مومن کی ایک بہت بڑی شان یہ ہے کہ وہ اپنا حساب کرتا رہتا ہے، اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں بار بار ہمیں اس چیز سے آگاہ کیا ہے کئی مقامات پر، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی ذات سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے، یہ حساب لگائے، یہ جائزہ لے اپنے نفس کا، قدمت لغد، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے کل کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یعنی آج جو وہ کتاب اپنی زندگی کی لکھ رہا ہے، جو اعمال کر رہا ہے، حقیقتاً وہ اپنی کتاب تیار کر رہا ہے، کل کو اس نے اپنی کتاب پڑھ کے سنانی ہے کہ میں نے یہ کام کیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جو اللہ رب العالمین ہواؤں میں بھی چیزوں کو زندہ، چیزوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے انسان کی زندگی محفوظ رکھنا کیا مشکل ہے۔ جو اللہ کی ذات انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دے قبروں میں بھی، اس رب کی ذات کے لیے انسان کی زندگی کا ڈیٹا محفوظ کرنا کیا مشکل ہے۔ جب ایک عام انسان، معمولی انسان اپنی تھوڑی سی عقل استعمال کر کے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ ہزار، ہاں کروڑوں جی بی کا ڈیٹا ایک جگہ پہ سٹور کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن صرف کہیں گے کن، ہو جا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے ایک کن کہنے پر انسان کی پوری زندگی کی فلم سامنے آ جائے گی، اور انسان صحیح و سالم ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اب اس چیز پر کفار یقین نہیں کرتے تھے، مشرکین یقین نہیں کرتے تھے، مکہ کے مشرک اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ لیکن آج کا مسلمان اس بات پر یقین نہ رکھے اور وہ بانگے دول ہر غلط کام کرتا چلا جائے، تو اس کا ایمان کہاں گیا؟ آج کا مومن اپنے آپ کو کہلوانے والا، وہ اپنا تزکیہ نفس نہ کرے، اپنا محاسبہ نہ کرے، اپنا حساب نہ لے، اپنا جائزہ نہ لے، مومن کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا حساب نہ کرے۔ تو یہ نفس بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اندازہ لگا لیں کہ ایک عام بندہ اللہ کی ذات کی قسم اٹھائے تو وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے قسم، لیکن جب اللہ کی ذات قسمیں اٹھائے، ایک قسم بھی نہیں کئی قسمیں اٹھا کر جو بات ارشاد فرمائے، اور وہ بھی بہت بڑی بڑی قسمیں، اور وہ قسمیں کون سی اور اللہ نے کیا بات کہی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے یہ شروع میں آیات تلاوت کی ہیں سورہ شمس کی۔
اللہ رب العالمین سورہ الشمس میں فرماتے ہیں والشمسی، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی، یعنی سورج کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی، اور اس کی جو دھوپ چھا جاتی ہے سارے جہان میں، اللہ رب العالمین نے اس کی بھی قسم اٹھائی۔ اب یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ اتنی بڑی قسم ہے کہ آج ہماری زمین پر 7 ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، 7 ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ یعنی ایک عام انسان کو اللہ یہ آیت سمجھا رہے ہیں، اب یہ قسم کو سمجھیں یہ کتنی بڑی قسم ہے۔ ہماری زمین پر 7 ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اور اس کے باوجود اس زمین پر ابھی اربوں کھربوں لوگوں کی جگہ باقی ہے، اور پھر اس کے علاوہ خشکی کے علاوہ 70% مزید پانی ہے، یعنی 30% میں سے بھی لوگوں نے 7 ارب سے زیادہ لوگوں نے زمین کو استعمال کیا، جو زمین 30% ہے اس کائنات پر، باقی پانی ہے۔ اور اس پوری زمین جس پہ 7 ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، 20 ملین سے زیادہ قسم کی مخلوقات رہتی ہیں، اتنی بڑی زمین، اور یہ پورے کا پورا جو ستارہ ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں، اس سے 13 لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اس پوری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا۔ یعنی ہماری جو زمین ہے وہ سورج کے سامنے ایسے نظر آتی ہے جیسے ایک نقطہ لگا دیا جائے بہت بڑے سمندر کے سامنے، بہت بڑے سمندر کے سامنے کوئی ریت میں ہلکا سا نقطہ لگا دے، ہماری زمین سورج کے سامنے ایسے نظر آتی ہے، اور اس زمین میں ایک معمولی سا انسان پتہ نہیں کہاں رہ رہا ہے، چھوٹا سا انسان۔ تو اللہ نے اس سورج کی قسم اٹھائی، والشمسی، اور قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی، اس کی دھوپ کے تو کیا کہنے۔ سورج کی دھوپ، جو چاند کی روشنی ہے وہ بھی حقیقت میں سورج کی روشنی ہے، یعنی چاند بھی اپنی روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے، اور جتنے بھی لوگ زمین پر زندہ ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، جانور ہیں، جتنی بھی مخلوقات، ان میں سب سے بڑا کردار سورج کا ہے، سورج کی وجہ سے زندہ ہے۔ انسان کے لیے جتنی بھی سبزیاں، پھل فروٹ، نباتات، جتنے بھی اللہ اگاتا ہے زمین سے، جتنی بھی کھیتیاں اگتی ہیں، گندم اگتی ہے، اس سب میں سب سے بڑا کردار سورج کا ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو لوگ برف کا گولا بن کر ویسے ہی مر جائیں۔ سورج حرارت رکھتا ہے، یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں نا کسی کو بخار ہو گیا، بخار ہو گیا، وہ بخار نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں زیادہ بخار ہو جانا، تب دوائی لی جاتی ہے، ورنہ بخار تو ہر انسان کو ہونا لازمی ہے، کوئی بھی شخص بخار کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ وہ تو بخار جب 103، 104، 105 تب کہا جاتا ہے ٹمپریچر مزید ہائی ہو گیا، جتنا ہونا چاہیے تھا اس سے بڑھ گیا، تب دوائی لی جاتی ہے، اور صرف اسے تھوڑا سا نیچے لایا جاتا ہے 90 پر، 95 پر، 96 کہ نارمل بندہ رہے۔ بخار کو ختم نہیں کیا جاتا، کوئی ڈاکٹر بخار کو ختم نہیں کرتا، اگر اندر کا بخار ختم تو پھر سارا سسٹم ہی بند ہو جائے۔ تو یہ جو جسم کا نظام ہے یہ بھی سورج سے چل رہا ہے، سورج کی حرارت سے، حرکت سے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اس کی جو روشنی پھیلتی ہے میں اس کی بھی قسم اٹھا رہا ہوں، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی اور دھوپ کی۔ اور پھر اس سے اور بھی بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ سورج کی روشنی سے آج لوگ سولر سسٹم چلا رہے ہیں، پورے ملک ایک سورج سے چل رہے ہیں، اور وہ بھی کچھ انرجی لے لیتا ہے بس سولر، ورنہ جتنی سورج انرجی پھینک رہا ہے اربوں کھربوں سال لوگ استعمال کرتے رہیں، ایک دن میں سورج اتنی انرجی پیدا کرتا ہے کہ کروڑوں اربوں سال لوگوں کو مل جائیں
تو وہ ایک دن کی اگر انرجی سورج کی سٹور کر لیں تو وہ کبھی ختم نہیں کر سکتے، اس انرجی کو کبھی پورا استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک دن میں اتنی انرجی پیدا کرتا ہے سورج، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ سورج کی ذرا سی دھوپ سے اے سی چل جاتے ہیں، لائٹیں جل جاتی ہیں، پنکھے چل جاتے ہیں، ذرا سی روشنی کسی، یعنی زمین کتنی بڑی ہے، اس میں کہیں ایک باریک سا ٹکڑا، وہ کسی کا گھر، پھر اس پہ سولر لگا ہوا ہے اور ذرا سی دھوپ کے ذرا سا ٹکڑا آ رہا ہے اور اس کے ذریعے سارا نظام چلتا ہے۔ یہ سمندروں کی لہریں، اس میں بھی چاند کا کردار ہے اور چاند کو روشنی سورج سے ملتی ہے۔ تو یہ سورج کا کائنات کے نظام میں بہت بڑا کردار ہے، اس لیے اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی جو زمین پر پورے میں چھا جاتی ہے، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم ہے جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ یعنی اللہ کا نظام ہے، سورج جا رہا ہے، چاند آ رہا ہے، پھر چاند جا رہا ہے، سورج آ رہا ہے، دن اور رات کا نظام، ایک خوبصورت نظام چل رہا ہے۔ سورج کی روشنی ختم ہوتی ہے تو رات کی چاند کی روشنی ایسی سکون دہ ہوتی ہے۔ آج بھی دیہاتوں میں جاؤ یا گاؤں دیہاتوں میں تو بندہ باہر آرام سکون سے منجی ڈال کے سو جائے، اور ایسی بالکل روشنی نہیں ہوتی اس کی کہ وہ آنکھوں میں چبھے یا جسم کو نقصان دے یا سکون میں بندے کے خلل آئے، نہیں، بڑی ہی پرسکون اللہ نے چاند کی روشنی رکھی کہ رات کو لوگ آرام کر سکیں، اس کے ذریعے لوگ تاریخ معلوم کر سکیں۔ آج یہ ڈیٹ ہے، یہ تاریخ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا چاند کی قسم ہے اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ سورج کو ظاہر کر دے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے یہاں دن اور رات کی میں قسم اٹھا رہا ہوں، دن اور رات کی قسم میں بھی بہت نشانیاں۔ آج لوگوں کا نظام ہی الٹا چلتا ہے، دنیا کا نظام بالکل الٹ ہو گیا۔ یعنی نظام اللہ نے یہ بنایا تھا کہ دن میں کام کرنا، رات کو آرام کرنا، اب پوری رات کام ہوتا ہے اور دن میں آرام ہوتا ہے۔ یعنی دن کے وقت سارا سو کے گزر رہا ہے، اب اگر کوئی بندہ اٹھ بھی جائے اس کے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ اس دن کی روشنی میں جہاں سب سو رہے ہیں کام کیا ہوگا، کون سا کام ہے، اور رات کے اندھیرے میں سب روشنیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کاروبار چمک رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو ہم نے اس نظام کو الٹا بنا دیا۔ تو اللہ دن کی سورج میں جو دن پیدا کرتا ہے اس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب اس سورج کو ظاہر کر دے۔ بندہ تصور کر کے دیکھے، اگر سورج نہ نکلے، اگر بالکل سورج نہ نکلے تو پھر سب کچھ کالا ہے، سب کچھ بلیک ہے۔ یہ جو ہمیں انرجی نظر آتی ہے بجلی کی صورت میں، یہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کی جو چیزیں بنتی ہیں اس میں بھی بہت بڑا کردار سورج کا ہے۔ یعنی بجلی کے لیے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ دن میں بنائی جاتی ہیں، وہ بننا بند ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ سب ختم، اگر سورج نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے۔ یعنی اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ دن اور رات کا یہ نظام اربوں خربوں سال سے چل رہا ہے، ہمیں اس میں کوئی ڈسٹربنس نظر نہیں آتی۔ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون ہوتا تو اس میں نہ جانے کتنے ہی عیب ہوتے، نہ جانے کتنے ہی سوراخ ہوتے اور کتنی ہی بار غلطی ہو جاتی، لیکن ایک پراپر نظام چلتا ہے، وقت پر مغرب ہو رہی ہے، وقت پر عشاء ہو رہی ہے، وقت پر اپنا چاند چکر لگا رہا ہے، سورج اپنا چکر لگا رہا ہے۔ تو یہ دن اور رات کا چکر، اس میں اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، دن اور رات کا آنا جانا، اس پہ غور و فکر اگر انسان کرے تو اللہ فرما رہا ہے اس میں بہت بڑی بڑی نشانی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ دن اور رات میں غور و فکر کرے کہ آخر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تب ہی تو دن کے بعد رات آتی ہے سکون کے لیے، سکون کے بعد پھر دن ابھر آتا ہے کام کاج کرنے کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والسماء وما بناہا، اور آسمان کی
اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا ہے۔ آسمان کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اب آسمان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے چاہے تم نظریں اٹھا کر دیکھتے رہو دیکھتے رہو۔ سورہ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں فرمایا تمہاری گردن تھک ہار کر واپس نیچے لوٹ آئے گی، لیکن تمہیں آسمان میں کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا آسمان کہ تمہاری گردنیں تھک کر ٹوٹ کر نیچے گر جائیں گی، کبھی بھی اس میں عیب نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں آسمان کی قسم ہے اور اس کے بنانے والے کی۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا ہمیں میسج دیا کہ وہ آسمان اتنا بڑا ہے کہ تمہیں اس میں ڈھونڈنے پر بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا، دوربین سے بھی۔ وہ ذات جس نے اس کو بنایا ہے وہ کتنی بڑی ذات ہوگی۔ وہ آسمان جس کا تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب اس آسمان کی جو قسم ہے یہ تو سورج سے بھی بڑی قسم ہے۔ آسمان کی قسم سورج سے بھی بڑی قسم ہے، کیونکہ سورج تو ہمارے ہی سولر سسٹم کا حصہ ہے، ہم سورج کے سولر سسٹم میں ہی رہ رہے ہیں، لیکن آسمان کی قسم یہ ہے کہ ہمارے جیسی نہ جانے کتنی ہی کائنات، اور کائنات بھی اتنی زیادہ کہکشائیں کائنات مل کر بنتی ہیں، کہکشائیں گلیکسیز بنتی ہیں، اور وہ گلیکسیز بھی اتنی زیادہ کہ آج کے سائنسدان کہتے ہیں سمندر کے کنارے جتنا پوری دنیا میں پانی ہے، سمندر کے کنارے جتنا بھی ریت ہے ان ریت کے ذرات اتنے نہیں ہیں جتنے پوری کائنات میں ستارے ہیں۔ پوری کائنات میں اتنے ستارے ہیں جتنی سمندر کے کنارے ریت بھی نہیں ہے، اور ریت کے ذرات اگر کوئی گننے بیٹھ جائے اتنی بڑی کائنات ہے۔ اور وہ حساب کیسے لگاتے ہیں؟ سوچنے کہ اگر ایسے گننے بیٹھے ہوں تو پھر کروڑوں اربوں سال چاہیے، گنتی تو نہیں کر سکتے۔ وہ حساب ایسے لگاتے ہیں کہ کائنات پوری دیکھتے ہیں اور پھر کسی ایک چھوٹے سے حصے کو گنتی کرتے ہیں کہ اس حصے میں کتنے سورج ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، یعنی فٹ بائی فٹ کا اگر یہاں سے دیکھیں تو دور کا حصہ لگا لیا، اور پھر پوری جگہ جو انہیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں کہ اگر فٹ بائی فٹ میں 1000 آ رہے ہیں تو ملٹیپلائی جو ہمیں جتنی جگہ نظر آ رہی ہے اس سے کریں تو کتنے بنیں گے۔ تو اس طرح کر کے جب وہ حساب لگاتے ہیں دماغ ہی فیل ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کہ ہم تو اس کا حساب لگا ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو آسمان پھر اتنا بڑا ہے کہ ان سب کی سب پوری کائنات کو جس نے ڈھانپ رکھا ہے، کور کیا ہوا ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے تو پھر آسمان کی حدود سے نکل جاؤ۔ اے جن و انس، اگر ہمت ہے، طاقت ہے، اگر اللہ کی بغاوت ہی کرنی ہے تو پھر اس آسمان کی حدود سے باہر نکل کے دکھاؤ جو اللہ نے حدود بنائے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی کتنی ہی جدید سے جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، وہ آسمان کے حدود کو کراس نہیں کر سکتے۔ کوئی سورج کے قریب نہیں جا سکتا، آسمان کے حدود کہاں کراس ہونے لگے۔ تو یہ بھی ایک بیلنس سے چلتے ہیں، جو ہوائی جہاز ہم چلتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ بھی ایک حد تک اوپر جا سکتے ہیں، زیادہ اوپر نہیں جا سکتے۔ اگر یہ اپنی حد سے زیادہ اوپر جائیں گے تو پھر گم واپس نیچے نہیں آ سکتے۔ جو میزائل چھوڑے جاتے ہیں چاند کی طرف یا وہ دوبارہ واپس تھوڑی آتے ہیں، وہ میزائل ہوتا ہے، وہ گیا تو پھر گیا، وہاں سے وہ ڈیٹا پرووائڈ کر سکتا ہے ہمیں سیٹلائٹ کے ذریعے، لیکن وہ واپس نہیں آ سکتے۔ تو آسمان تک پہنچنا یا اس کے حدود سے نکل جانا یہ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہوائی جہاز چلتے ہیں ان کی تو اونچائی ہی ایک مقدار ہوتی ہے، 6000 فٹ یا 8000 فٹ، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ تو اللہ نے اس کے حدود رکھے ہیں، اور پھر جتنا اوپر انسان جاتا جائے گا اللہ آکسیجن کو ختم کر دیتا ہے۔ ہن سانس لے کے دکھاؤ،
یعنی زمین پر تو سکون سے لے رہے تھے اور سمجھ رہے تھے اس کے یہ تو ہوتا ہی ہے، ایسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں، ایسے نہیں چلتا آ رہا، ہم نے دیا یہ سانس، جب جو میں نے حدود رکھے ہیں اس سے نکلو گے پھر سانس بھی ختم۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم ہے اور اس آسمان کو بنانے والے کی قسم ہے، یعنی اللہ کی ذات کی قسم ہے۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھا دیا۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو کہا ہے کہ ہم نے اسے بچھایا ہے۔ زمین اگر اللہ نے بچھائی نہ ہوتی تو یہ پھر تھر تھراتی رہتی۔ بچھانے کا مقصد ہے ہم نے باقاعدہ اس کو ٹھہرایا ہے، انسان کے لیے سکون کا باعث بنایا ہے۔ آپ چلے جائیں یہ مری والی سائیڈ پر، فورٹ منرو والی سائیڈ پر یا پہاڑی علاقوں میں، آپ دیکھیں گے اتنے اونچے اونچے پہاڑ کہ انسان کی گردن تھک جائے، پوری گردن موڑ کر اسے پہاڑوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور اللہ نے ان پہاڑوں کو میخیں کہا ہے، کیل، میخ، یعنی اللہ فرما رہا ہے یہ جو تمہیں اوپر نظر آ رہا ہے یہ جو کیل میخ کی کیپ ہوتی ہے وہ ہے، باقی سارا پہاڑ یہ زمین کے اندر ہے، یعنی جو باہر اتنا بڑا نظر آ رہا ہے وہ بھی کیا ہے، ایک کیل کی کیپ ہے۔ تو اللہ نے اس طرح کے بڑے بڑے پہاڑ اس زمین میں گاڑ دیے۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں کے ذریعے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، یہ اس کی میخیں ہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو زمین ہر دوسرے دن کیا ہر روز زلزلے آئیں، انسان ویسے ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے، اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس زمین کی قسم ہے اور اس کے بنانے والے کی۔ اب اللہ نے اتنی ساری قسمیں اٹھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی اور اس ذات کی جسے اس نے ٹھیک بنایا۔ جو ساری یہ آپ کے سامنے قسمیں رکھی ہیں، یہ ساری قسمیں اٹھا کر اللہ بات کیا کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو آج کا ہمارا موضوع بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نفس کی قسم ہے اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ اب اتنی بڑی بڑی قسموں کے ساتھ اے اللہ جی ایک چھوٹی سی چیز جو انسان جو بالکل معمولی سا بندہ ہے اس کے اندر کہیں کسی کونے میں ایک چھوٹا سا نفس پایا جاتا ہے، اللہ جی اس کی قسم، کہاں سورج کی قسم، کہاں آسمان کی قسمیں، چاند کی قسمیں، زمین کی قسمیں، اور پھر ایک دم سے نفس کی قسم۔ اندازہ لگا لیں یہاں سے کہ نفس کتنی بڑی چیز ہے، انسان کے اندر جو نفس پایا جاتا ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم بہت بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ اٹھائی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے کہا نفس کی قسم اور اس کو بنانے والے کی قسم۔ اور آج کوئی نفس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، ہو جی چھڑ جی اے نفسیاتی گلاں، بھائی نفسیاتی ہی بات ہوگی، نفس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نفس ہی ہے جو انسان کو گناہ کرنے سے روکتا ہے، اور برا نفس ہی ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کی قسم اٹھائی اور اس کے ساتھ جو قسم اٹھائی وہ نفس لوامہ کی اٹھائی ہے۔ انسان کے اندر پایا جانے والا نفس وہ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو یہ جو نفس ہے اگر بندہ اس کا محاسبہ کر لے، اس کا حساب کر لے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو مومن کی یہ شان ہے، مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے نفس کا جائزہ لیتا رہتا ہے، حساب کتاب کرتا رہتا ہے، محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ جیسے آج ہم سافٹ ویئرز کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اپنے جوتوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں، موبائل اپڈیٹ کرتے ہیں، بندہ اپنے بال ایک سے ایک بناتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپڈیٹ ہو رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، کھانا اچھا کھانا تاکہ جسم قوت پکڑے، یہ ساری چیزیں اس کو بولتے ہیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا۔
لیکن ان ساری چیزوں میں اگر جو بندہ نفس کو بھول جائے کہ میں نے اپنے نفس کو بھی اپڈیٹ کرنا تھا، اس کا حساب لینا تھا، جائزہ لینا تھا، تو پھر باقی سب چیزیں بیکار ہیں۔ وہ سب سے بڑھ کر نفس ہے۔ اللہ چہرے اور اعمال کو نہیں، چہرے اور مال کو نہیں دیکھتا کہ چہرے کیسے ہیں اور مال کتنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات دلوں کو دیکھتی ہے اور اعمال کو دیکھتی ہے۔ یہ دل جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی نفس ہے۔ جہاں جہاں آپ دل کا ذکر سنتے ہیں نا، میرا دل ٹوٹ گیا یا میرا دل خوش ہے، وہ دل کیا ہے؟ وہ یہ دل نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ دل تو ہے ہی نہیں۔ اس دل کا تو کام ہے خون پمپ کرنا، آگے لے کے جانا۔ اس میں تو پمپ لگے ہوئے ہیں، یہ دھڑکتا ہے تو اس کے ذریعے آگے خون پمپ ہوتا ہے۔ بس وہ جو نفس ہے اس کو دے دیا گیا ہے نام دل کا، اور اس کو دل کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ دل ہی ہے جو جان بچاتا ہے انسان کی۔ دل دھڑک رہا ہے تو جان چل رہی ہے۔ اسی طرح نفس اگر زندہ ہے تو انسان کی روح زندہ ہے، اگر نفس مر گیا تو جس انسان کی روح بھی گئی، اور اگر دل مر گیا تو جسم بھی گیا۔ تو یہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے۔ اصل جس کو مخاطب کیا جاتا ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل نکال نکال کر نہیں دھوئے تھے، یا ان کے پکڑ پکڑ کر ان کے دلوں کو نہیں دھویا۔ کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ان کا تزکیہ نفس کیا تھا، ان کے نفس کو پاک کیا تھا۔ تو یہ نفس اللہ رب العالمین نے ساری قسمیں جو بڑی بڑی اٹھائی ہیں ان کے ساتھ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم ہے اور اس ذات کی جس نے اس نفس کو بنایا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی پہچان اس کے دل میں ڈال دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی ساری قسمیں اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے انسان کے دل میں، اس کے نفس میں یہ کوالٹی رکھ دی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکتا ہے، اچھے اور برے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ انسان کا دل خود ایک بہت بڑا مفتی ہوتا ہے۔ انسان کا دل خود بہت بڑا مفتی ہے۔ ہم مفتیوں سے فتوے لینے جاتے ہیں شریعت کے مطابق، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا فیصلہ ہمارا نفس خود کر دیتا ہے، اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے، جج نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہر انسان کا نفس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے اس کے اندر نافرمانی اور پرہیزگاری کی پہچان، اللہ کہتا ہے میں نے ڈالی ہے، میں نے اسے بتایا صحیح اور غلط کے بارے میں۔ اب کوئی بندہ جان بوجھ کے زہر کھاتا ہے؟ کیوں نہیں کھاتا؟ اسے پتہ ہے کہ یہ غلط چیز ہے، اور خود ہی اگر کوئی اچھی چیز سامنے آئے خوشبو سونگتا ہے، پتہ چل جاتا ہے خراب ہے یا صحیح ہے۔ یہ پہچان کس نے ڈالی؟ آپ کسی جنگل سے کوئی بندہ اٹھا کر لے آئیں جس نے 20 سال یعنی دنیا داری کی شکل ہی نہ دیکھی ہو، وہ بھی آئے گا، اس کے سامنے آپ چیزیں رکھیں گے، وہ خوشبو سونگ کر بتا دے گا یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان وہ بھی جانتا ہے۔ پھر رشتوں کی پہچان بھی، کوئی بندہ اپنی کسی سگی بہن سے کوئی شادی نہیں کرتا، ہاں جو اپنے اس اللہ فرما رہا ہے اپنے نفس کو کچل کر کہ اپنے نفس کو رونتا ہوا آگے جائے، پھر وہ غلط فیصلے بھی کرے گا، پھر وہ غلط کام بھی کرے گا، غلط اقدامات بھی کرے گا۔ اگر وہ فطرت پر رہے اور اپنے نفس کو حفاظت سے رکھے تو اس کا نفس ہی کافی ہے صحیح اور غلط کے فیصلے کے لیے۔ حضرت لقمان جو تھے انہوں نے اللہ رب العالمین کو آبزرو جو کیا تھا، اب اللہ نے ان کے پاس کوئی کتاب نازل نہیں کی تھی، حضرت لقمان کی 10 نصیحتیں قرآن میں نقل ہوئی ہیں، جبکہ اللہ نے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں بھیجی، اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ حضرت لقمان کا ذکر ہے قرآن مجید میں، کوئی نبی نہیں تھے یہ، حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھے،
عام انسان کی بات کر رہا ہوں، ان کی خصوصیت کیا تھی؟ عام انسان، عام بندہ، اس نے کائنات کو دیکھتے ہوئے اپنے رب کو پہچانا، کائنات کی نشانیوں کو دیکھا، یعنی ہزاروں سال پہلے کائنات کو دیکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی ایک رب ہے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی قرآن نہیں، کوئی کتاب نہیں، اور اسی آبزرویشن کے ذریعے کائنات کو دیکھتے ہوئے یہ بھی حساب لگا لیا کہ جو اس کائنات کا رب ہے وہ ایک ہی ہے اور صرف اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت لقمان نے صرف کائنات کو دیکھتے ہوئے، اور اللہ نے پھر اس لقمان کی نصیحتیں قرآن مجید میں نقل کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، 10 نصیحتیں، اور ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے بیٹے کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ہمیشہ ایک واحد یکتا تنہا رب کی عبادت کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے، میں جو بات سمجھا رہا تھا کہ قرآن مجید تو ایک ہدایت کی کتاب ہے، حدیث بھی ہدایت کی کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ نے اگر یہ چیزیں اللہ نہ بھی بھیجتا، اللہ نے انسان کے نفس میں یہ کوالٹی رکھی ہے۔ اللہ قرآن میں قسم اٹھا کے فرما رہا ہے کہ بندہ خود اپنے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اگر وہ فطرت پر رہے، یہ شرط لازم ہے، اگر وہ فطرت پر رہے اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا بندہ ہو تو وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی عام بندہ بھی ایمان لاتا ہے، یا کوئی چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا، خود بخود جب وہ دعا کرتے ہیں، چاہے انہوں نے کسی کو نہ دیکھا ہو، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں یا نظریں آسمان کی طرف جاتی ہیں آٹومیٹک۔ آپ کسی غیر مسلم کو بھی مسلمان ہوتا دیکھیں گے، اسے نہیں پتا ہے کہ دعا کیسے مانگنے، پھر بھی وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دعا مانگے گا۔ آسمان، جانور نظریں اٹھائیں گے تو آسمان کی طرف، کیا ہے اس آسمان؟ یہ ساری جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ ہے فطرت۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی پہچان ہم نے اس کے دل میں ڈال دی۔ اتنی بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بندہ خود مفتی ہے، اس کا دل مفتی ہے، وہ صحیح غلط کو جانتا ہے۔ انسان اپنے پورے جسم کو ڈھانپتا ہے۔ یہ ایک تو ہے کہ شریعت نے بتایا ہے کہ مرد نے اپنی ناف سے اپنے گھٹنوں تک جسم کو ڈھکے رکھنا ہے، خواتین کے پورے پردے کا حکم آیا ہے، لیکن جہاں یہ شریعت نہیں ہے وہاں بھی آپ جا کر دیکھیں وہ بھی خیال کرتے ہیں پردے کا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں پورے پردے کا علم نہیں، لیکن انہیں بھی یہ پتہ ہے ہم نے کون سے اعضاء چھپانے ہیں، کون سے پردے میں رکھنے ہیں، کون سے ظاہر ہو بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دیہاتی جو بالکل پینڈو علاقے ہیں جنہیں کوئی عقل سمجھ بوجھ نہیں، جہاں یہ تبلیغی جماعتیں بھی ایسی جگہوں پر جاتی ہیں جنہوں نے کبھی باہر کی دنیا کی شکلیں نہیں دیکھی، میں اکثر یہ ویڈیوز دیکھتا ہوں، تو ایسے لوگ جنہوں نے کبھی دین کا نام بھی نہیں سنا، اللہ فرما رہا ہے میں نے دل میں ڈال دی، اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے پیدا ہوا ہے۔ اور اس بات کی تائید ایک حدیث اور کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ دین اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کائنات میں کہیں بھی کوئی بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی، عیسائی، بت پرست، یہ سب کچھ اس کے والدین بناتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین جب بندے کو بھیجتے ہیں تو وہ بندے کا پتر ہی ہوتا ہے، بعد میں اس کو بگاڑا جاتا ہے، پھر وہ اپنے نفس کو کچل کے پھر آگے جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہیں انتظار تھا پہلے سے ہی کہ انہیں پہلے ہی دین اسلام کے آنے سے پہلے ہی بتوں سے نفرت تھی، یعنی کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی اصلاح کی بات نہیں آئی، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی نبی نہیں آیا، صحابہ اکرام جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس جہالت کی زندگی میں بھی
کبھی انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی. لوگ کر رہے ہوتے تھے، بتوں کے قریب نہیں جاتے تھے. ایسے بہت سے صحابہ کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کبھی غیر اللہ کی عبادت کی ہی نہیں. یعنی ان کی عمر پھر 35 سال تک ہو گئی، انہوں نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کی. پھر نبی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، شریعت دی، اور وہ لپک پڑے اسلام کی طرف کہ یہ ہے سچا دین. تو وہ جو 35 سال تک شرک سے بچے ہوئے تھے، وہ کیسے بچے ہوئے تھے؟ وہ جس چیز نے انہیں بچایا ہوا تھا وہ ان کا اندر کا نفس تھا، وہ ہدایت تھی جو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی تھی. تو انسان اگر اپنی فطرت پر رہے تو اس کا دل خود ایک بہت بڑا مفتی ہے. اور اللہ یہ بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر فرما رہا ہے سورہ الشمس میں. یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر کے انسان کا دل خود فیصلہ کرنے والا. پھر اللہ فرما رہا ہے یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد قد افلح من زکاہا. یہی میری آخری جمعے کی بات ہے، اور اللہ نے یہی ساری قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک کر لیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا. یعنی جس نے اسے رون دیا وہ ناکام اور نامراد ہے، اور جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، اسے پاک کر لیا، وہ کامیاب ہے. میں ایک بار پھر دوبارہ انہی آیات کا ترجمہ کر کے اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں. تو ساری آپ کے سامنے قسمیں رکھی ہیں. والشمس وضحاہا، اور قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب اس سورج کو ظاہر کر دے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ سورج کو بھی ڈھانپ لیتی ہے. یعنی سورج کی قسم آ گئی، چاند کی قسم آ گئی، ان کے بنانے والوں کی قسم آ گئی، دن کی قسم آ گئی، رات کی قسم آ گئی. والارض وما والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم ہے. والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس زمین کو بچھا دیا، یعنی اللہ کی ذات کی قسم. ونفس وما سواہا، اور نفس کی قسم جو انسان کے اندر ہے اور اس کو بنانے والے کی قسم ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس نفس میں پرہیزگاری کی پہچان بھی ڈال دی اور نافرمانی کی پہچان بھی ڈال دی. پھر اللہ نے یہ ساری قسمیں اٹھا کر فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً کوئی شک نہیں وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا نفس کا محاسبہ کر لیا، جائزہ لے لیا، تزکیہ نفس کیا، اپنے نفس کو جو پاک رکھے وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اسے مٹی میں دبا دیا وہ نامراد ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جائزہ لے. رات کو سوتے وقت یہ سوچے کہ میں نے آج صدقہ کیا کیا، میں نے آج نیکی کیا کی، میں نے اپنی نمازیں پوری پڑھی یا نہیں پڑھی، میں نے حلال کمایا ہے یا حرام کمایا ہے. یہ ساری باتیں ایک مومن سوچتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے میں نے یہاں سے گزر کے اگلی زندگی کا سفر شروع کرنا ہے. اور اسی کو تزکیہ نفس بولتے ہیں کہ اپنا حساب خود لینا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اور یہ بات پریکٹیکل ایسے بھی ہے کہ اگر ہم آج اپنا حساب خود نہیں کریں گے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل قیامت کے دن ہم ہاتھ میں کتاب پکڑائیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک، اے بندے پڑھ اپنی کتاب. بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. یعنی ہم کسی کو نہیں بلاتے، یہ تیری زندگی کی کتاب ہے، اسے پڑھ اور اپنا حساب کر. تو اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نفس کا محاسبہ اور جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.